بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک دن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اپنے رب کا چہرہ مبارک دیکھا تھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب میں اپنے رب کو دیکھا تو میرا سانس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم واقعہ ہے جسے واقعہ معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح دونوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں کرایا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے ساتوں آسمانوں سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان تمام مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ علماء کے درمیان اس کی تاریخ میں اختلاف ہے اور مختلف اقوال کتب میں موجود ہے۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اجمالی طور پر یوں ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں آرام فرما تھے کہ اچانک چھت شک ہوئی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے جایا گیا۔ وہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک بہشتی سواری براق لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے عجائبات قدرت کا مشاہدہ فرمایا۔ مختلف اقوام کو ان کے گناہوں کی پاداش میں مختلف سزاؤں میں مبتلا دیکھا۔ مسجد اقصی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ ناظرین، یہ وہ عظیم بابرکت رات تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر، جنت و جہنم کا مشاہدہ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ آسمان دنیا سے لے کر ساتواں آسمان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا آسمان حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام، پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا اور امت محمدیہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ناظرین، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا، جہاں آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی نورانی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پروں نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوار کا مشاہدہ فرمایا۔ پھر آپ کو بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا اعجاز پایا۔ اسی مقام پر امت محمدیہ پر نماز فرض کی گئی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس تشریف لائے۔ وہاں سے دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور صبح ہونے سے قبل مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ یہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجمالی خاکہ۔ ناظرین محترم، معراج کا یہ عظیم واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک بے مثال نشانی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ بظاہر یہ سفر لمحوں میں طے ہوا، مگر اس کے اسرار و حقائق کو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ معراج نبی کا یہ واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل ماہ رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آج کی رات تسبیح بند کر دو، کیونکہ آج کی رات میرا محبوب، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ عظیم رات تھی جو قیامت تک ایمان والوں کے دلوں کو روشنی عطا کرتی رہے گی۔ ناظرین کرام، فرمایا جاتا ہے کہ جب شب معراج آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، آج کی رات میرا ذکر نہ کرو،
میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری عبادت و بندگی موقوف کر دو، آج کی رات جنت الفردوس کو زیب و لباس سے آراستہ کرو، اسے خوب سجا دو، کیونکہ آج کی رات میرے محبوب میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ آج رزق کی تقسیم روک دو، اسرافیل سے کہہ دو کہ سور پھونکنے کا عمل کچھ دیر کے لیے موقوف کر دو، اسرائیل سے کہہ دو کہ آج روحوں کو قبض کرنا بند کر دو، رضوان سے کہہ دو کہ جنت الفردوس کے دروازوں کو کھول کر اسے خوب آراستہ کرے، اور مالک سے کہہ دو کہ جہنم کے دروازے بند کر دے۔ پھر فرمایا اے جبرائیل جنت کے خادم فرشتوں سے کہہ دو کہ وہ جنت کے محلات کی چھتوں پر سب بستہ کھڑے ہو جائے، ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے اور جنت مشرق سے مغرب تک نور سے جگمگا اٹھے۔ آج کی رات جن قبروں میں عذاب ہو رہا ہے ان سے عذاب اٹھا لیا جائے، آج کی رات شب معراج ہے، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی رات ہے۔ ناظرین محترم، جشن زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ اللہ کا حکم ہوا اے جبرائیل اپنے 70,000 فرشتے لے کر جاؤ اور میرے محبوب کے لیے جنت کی سب سے حسین سواری لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے اور وہاں سے ایک ایسی نورانی سواری لائے جسے آج تک کسی بادشاہ نے نہ دیکھا، نہ سوچا، نہ خواب میں تصور کیا۔ اس فرشتے سواری کا نام براق ہے، ایک ایسی سواری جو بادلوں کی مانند نرم روشنی سے لبریز اور بجلی کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ ناظرین یہی وہ سواری تھی جس پر سوار ہو کر نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی جانب عروج فرماتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ ہے وہ عظیم اور ایمان افروز واقعہ جسے ہم شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ نبی رحمت فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کسی کو بھی سوار ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ ماہ رجب کی 27ویں شام کیا ہی پرنور اور پرسوز رات تھی، فضا میں ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، ہوا میں تقدیس کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، زمین و آسمان سکوت میں ڈوبے تھے اور پوری کائنات کی غیر معمولی لمحے کے انتظار میں تھی۔ ستارے اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، آسمان گویا نور میں نہایا ہوا تھا، رات کیف سرور کی مستی میں تھی اور عالم بالا کے دروازے کھلنے کو تھے۔ ناظرین ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک آسمانوں کے دروازے کھل گئے، انوار و تجلیات کی لہریں پھیل گئی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نورانی فرشتوں کے عظیم لشکر کے ہمراہ جنت کی بہشتی سواری براق کو لے کر آسمانوں کی بلندیوں سے زمین پر اترے۔ یہ قافلہ نور ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر آ کر رکا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ آنکھیں بند تھی مگر دل بیدار تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ٹھہر گئے، دل میں خیال آیا کہ اپنے آقا کو کیسے جگاؤں، اگر آواز دی تو گستاخی ہو جائے گی، اگر چھوا تو بے ادبی ہوگی۔ ناظرین تبھی رب کریم کا حکم نازل ہوا اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کے لمس سے ان کی آنکھیں خود بخود کھل جائے۔ میں نے تجھے کافور سے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ تیری ٹھنڈک میرے محبوب کے قدموں کو چھو کر انہیں جگائے۔ اللہ اکبر! حکم الہی سنتے ہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے، سر نیاز جھکایا اور فخر کائنات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔ ناظرین وہ لمحہ کیسا پرنور اور دلسوز ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام کافوری لبوں کے ٹھنڈک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھوا ہوگا، اور وہ آنکھیں جو عالم نور کی تجلیوں سے روشن تھی آہستہ سے کھل گئی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ یہ تھا وہ لمحہ شب معراج کا، آواز جب زمین و آسمان کے فاصلے مٹنے لگے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کو منور کرنے لگا۔ ناظرین کرام جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کیسے آنا ہوا تو حضرت جبرائیل امین نے نہایت ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے آقا اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے
زمین سے لے کر آسمان تک سارا جہان آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ یا رسول اللہ، خالق کائنات آپ کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، تشریف لے چلیے، آج کی رات وصال ربی کی رات ہے۔ ناظرین، یہ سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام نے معراج کی تیاری شروع کی۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، جیسا کہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 580 میں درج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ چاک کر دیا، میرا دل نکالا، پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا، میرا دل دھویا گیا، پھر ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا اور واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 92 میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے سینے میں واپس رکھا اور سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہے اور 2 کان ہے جو سنتی ہے۔ یہ روایت فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 میں مذکور ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے چاک کیے جانے میں بے شمار حکمتیں تھیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ قلب اطہر میں وہ نورانی اور روحانی قوت شامل ہو جائے جو آپ کو آسمانوں کی بلند ترین منازل، عوام سماوات اور بالخصوص دیدار الہی کے شرف کے قابل بنا دے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب زمین و آسمان کے درمیان ایک ایسا راز ظاہر ہوا جو کسی بشر کو نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنی معرفت، ایمان، حکمت اور انوار ربانی سے منور فرما دیا تاکہ وہ نور کے پیکر بن کر عرش عظیم تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امام مبارک باندھا گیا۔ علامہ کاظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 7,000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا اور 40,000 فرشتے اس کے گرد کھڑے تھے۔ کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی چادر اڑائی، زمرد کی نالین مبارک آپ کے پاؤں میں پہنائی اور یاقوت کا کمر بند آپ کے مبارک کمر پر باندھا۔ یہ واقعہ معراج النبی صفحہ نمبر 601 پر درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کے حلیے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کا سینہ سرخ یاقوت کے مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کی طرح تیزی تھی، دم مرجان کی مانند تھی اور گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ اس پر بہشتی زین کسی ہوئی تھی جس کے دونوں طرف سرخ یاقوت کے رکاب لٹک رہے تھے اور اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، چند لمحوں بعد وہ عظیم وقت بھی آ گیا جب سرور دو عالم رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نورانی سواری براق پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رقاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو مضبوطی سے سنبھال لیا۔ علامہ کاظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شب معراج کے وقت 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف سب بستہ تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صدا سے گونج اٹھی، عرش سے فرش تک نعت و ثنا کی لہریں بلند ہوئی اور آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں براق کی پشت پر جلوہ افروز ہو کر سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس عظیم واقعے کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہایت عظمت و جلال کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات ہر قسم کی نقش و کمزوری سے پاک ہے جس نے اپنے محبوب، اپنے مقرب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا روحانی و جسمانی سفر کرایا تاکہ وہ اپنی قدرت کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو نور کے سمندر میں نور کا سیلاب امڑ آیا، فضا میں نوری جلوس کا سما تھا، فرشتے سب بستہ کھڑے تھے اور آسمان و زمین پر رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ وہ لمحہ کتنا دل نواز اور روح پرور تھا۔ مکان سے لامکان تک سب کچھ نور ہی نور میں نہایا گیا۔
سوار بھی نور، سواری بھی نور، بارات بھی نور، دلہا بھی نور، میزبان بھی نور اور مہمان بھی نور۔ یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑوں، سنسان بیابانوں، گھنے جنگلوں، چمکدار میدانوں اور سبز و شاداب وادیوں سے گزرتی ہوئی وادی یثرب یعنی مدینہ طیبہ کے قریب جا پہنچی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا فرمائیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ بعد میں ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نفل ادا فرمائے۔ پھر سفر نور دوبارہ شروع ہوا۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلا آیا۔ حضرت جبرائیل امین عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں جب میں اس مقام سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ناظرین، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مقدس لمحہ آ گیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ وہاں نور کا سمندر معجزن تھا، قدسیوں کا عظیم اجتماع موجود تھا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک بابرکت جماعت آپ کے استقبال کے لیے بے تاب کھڑی تھی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 1,06,000 انبیاء علیہ السلام سب بستہ کھڑے ہو کر سلامی پیش کر رہے تھے اور ہر طرف مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا یا رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی تھی۔ ناظرین، وہ لمحہ تھا جب تمام انبیاء کرام کی امامت کے شرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز ہوئے اور کائنات نے پہلی بار دیکھ لیا کہ تمام نبیوں کے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو آپ اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے آج باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک پتھر کے قریب آئے جو اس جگہ پر موجود تھا۔ انہوں نے اپنی انگلی سے اس پتھر میں سوراخ کیا اور براق کی لگام اس میں باندھ دی۔ یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحہ نمبر 67 پر درج ہے۔ ناظرین، آفتاب نبوت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو فضا نور سے جگمگا اٹھی۔ آسمانوں سے لے کر زمین تک نور ہی نور پھیل گیا۔ ستارے اپنی چمک کھو بیٹھے اور فرشتے سب بستہ کھڑے سلامی پیش کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین السلام نے اذان دی اور تمام انبیاء رسول علیہ السلام صف در صف کھڑے ہو کر جب صفحہ مکمل ہو گئی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر امامت فرمائی۔ تمام انبیاء کرام نے آپ کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنی نیاز مندی و عاجزی کا اظہار کیا۔ ناظرین، وہ لمحہ کتنا روح پرور اور دل نواز تھا کہ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے کھڑے تھے اور بیت المقدس کی فضاؤں میں درود و سلام کی صدائیں گونج رہی تھی۔ تاریخ انسانیت میں ایسا منظر آج تک نہ دیکھا گیا جب تمام انبیاء کرام کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ ناظرین، اس عظیم اجتماع کے بعد عزت و رفعت کے جھنڈے دوبارہ بلند ہوئے اور درود و سلام کی گونج میں وہ گھڑی آئی جب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے ہمراہ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں میری نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق لمحے میں پہنچ جاتا اور یوں پہلا آسمان سامنے آ گیا۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی باب شروع ہوا اور آسمانوں کے دروازے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی باب شروع ہوا اور آسمانوں کے دروازے نبی آخر الزماں کے استقبال میں کھلنے لگے۔ حضرت جبرائیل امین السلام نے جب پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دی تو حضرت دربان نے آسمان سے پوچھا، کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ دربان نے پھر سوال کیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دربان نے خوشی سے کہا، مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر داخل ہوئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یا آدم، یہ آپ کے جلیل القدر فرزند اور خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ادب و احترام سے فرمایا، السلام علیکم یا آدم علیہ السلام۔
حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا مرحبا اے میرے نیک فرزند اے خاتم النبیین، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی وصال کے بعد آپ کو دوسرے آسمان کی طرف بلند کیا گیا۔ دوسرے آسمان پر بھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ دربان نے سوال کیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اجازت ملی، دروازہ کھولا گیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں انبیاء کرام نے حضور کا پرنور چہرہ دیکھ کر کہا مرحبا اے صالح بھائی، اے برگزیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام فرمایا اور دونوں نے جواب دیا۔ اس نورانی ملاقات کے بعد آپ کو تیسری آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ تیسرے آسمان پر دربان نے پھر سوال کیا، اجازت ملی، دروازہ کھولا گیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا، ان کو نصف حسن کائنات عطا کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا مرحبا یا رسول اللہ، آپ وہ ہیں جن کی امت کے لیے میں نے دعائیں کی ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان کی طرف بلند کیا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا مرحبا اے نبی آخر الزماں، آپ کا آنا میرے لیے فخر اور خوش نصیبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیک یا ادریس نبی اللہ۔ اس طرح معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر نور سے بھرپور روحانی ملاقاتوں اور ربانی تجلیات کے مشاہدات کے ساتھ جاری رہا۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بڑے ادب و احترام سے کیا اور عرض کیا مرحبا اے صالح بھائی، اے برگزیدہ نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا اور ان کے سلام کا جواب پایا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی آنکھیں عشق و محبت کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت دیکھ کر بےگاہ اختیار ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، یہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر فضیلت اور شرف عطا کیا گیا۔ اللہ نے ان کی امت کو جنت میں میری امت سے زیادہ تعداد میں داخل فرمائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان کی جانب لے جایا گیا۔ ساتویں آسمان پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی جو بیت المعمور کے پاس تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا اے نیک فرزند اے خاتم الانبیاء، آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی آمد کا وعدہ اللہ نے تمام نبیوں سے لیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عرض کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق کائنات میں واحد ہستی ہیں جنہیں یہ شرف ادا ہوا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے میری رسائی نہیں، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے براہ راست کلام فرمایا۔ اسی مقام پر رب العالمین نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا جو امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ واقعہ معراج اس رات پیش آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مقیم تھے۔ جب آپ نے صبح لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تو کفار مکہ نے کہ محمد راتوں رات آسمان پر جا آئے ہو، مگر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً سچ ہے، کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی تصدیق کے سبب آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ اس طرح واقع معراج ایمان، صداقت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن دلیل بن گیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کا ایک شخص جو اکثر شام اور فلسطین کا سفر کیا کرتا تھا، وہ آیا اور بولا، اگر واقعی تم رات ہی رات مسجد اقصی گئے ہو اور پھر آسمانوں کی سیر کی ہے تو میں مسجد اقصی کو خوب جانتا ہوں، میں تم سے چند سوالات پوچھوں، اگر تم نے درست جواب دے دیے تو مان لوں گا۔ پھر اس نے مسجد اقصی کے دروازوں کو، کھڑکیوں، میناروں اور اندرونی نقش و نگار کے بارے میں بے شمار سوالات کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی عطا سے تمام سوالوں کے درست جواب ارشاد فرمائے۔ وہ شخص حیران رہ گیا اور بولا، قسم ہے خدا کی، محمد نے سچ کہا ہے، یہ وہی نقشہ ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ ناظرین کرام، اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا گیا جو کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیا، ایک ایسی ملاقات جو کسی بشر کو نصیب نہیں ہوئی۔ کائنات کی اس برترین رات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو بعد میں امت محمدیہ کی آسانی کے لیے کم کر کے 5 نمازیں کر دی گئی، مگر ثواب وہی 50 کا رکھا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ اس دیدار الہی کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ملتا ہے، اگرچہ بعض لوگ اس حقیقت کا انکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت سے کرتے ہیں، لیکن مفسرین اور محققین کے نزدیک وہ روایت دیدار قلبی کے انکار پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ دیدار بصری کے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، دل نے اس کا انکار نہ کیا جو آنکھوں نے دیکھا۔ سورۃ النجم آیت نمبر 11، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا جو حق تھا اور دل نے اس کی تصدیق کی۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں عقل رک جاتی ہے، ایمان چھپ جاتا ہے اور عشق بول اٹھتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا جلوہ دیکھا۔ ناظرین کرام، قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات واضح طور پر ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی، جبکہ جس آیت سے بعض لوگ نفی کرتے ہیں وہ دراصل آنکھوں کے ادراک کی نفی ہے، نہ کہ دیکھنے کی، اور ادراک کرنے میں فرق ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بے شک وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ سورۃ الانعام 103۔ امام رضی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس سے یہ فائدہ معلوم ہوا کہ بعض آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ ادراک کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی حد، اس کے اطراف اور اس کی انتہا سمیت گھیر لینا، جبکہ دیکھنا صرف نظر کے پہنچنے تک محدود ہے۔ ناظرین، بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتی ہے، اور یقیناً وہ مبارک آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ علماء اکرام نے اس پر بے شمار روایات پیش کی ہیں۔ عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اس موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بنی ہاشم یہ کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے؟ دوستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ یہ سن کر سب نے اللہ اکبر کہا، حتیٰ کہ پہاڑوں میں تکبیر کی گونج سنائی دینے لگی۔ امام عبدالرازق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کر فرمایا، اللہ کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو ضرور دیکھا ہے۔ مروان رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رب کو دیکھا تو انہوں نے جواب دیا، ہاں بے شک دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، یہاں تک کہ شدت جلال سے آپ کا سانس بند ہو گیا تھا۔ ناظرین محترم، یہ وہ ایمان افروز اور روح پرور حقیقت ہے جو امت محمدیہ کے ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا سننا، پڑھنا اور سمجھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔
پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلی ایمان افروز ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔